السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد شفیق۔ آپ دیکھ رہے ہیں تبلیغ قرآن 92۔ قرآن پاک کی تفسیر، قرآن پاک کی تعلیم، اس کا علم حاصل کرنا، قرآنی آیات کو سمجھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان ہے، جو ایک آیت کی تعلیم حاصل کرتا ہے اس کو 100 نفل پڑھنے سے زیادہ اجر ملتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، یہ حدیث پاک آپ کے سامنے ہے، سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے۔ عن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ذر لأن تغدو فتعلم آیہ من کتاب اللہ خیر لک من ان تصلی 100 رکعۃ والا ان تغدو فتعلم بابا من العلم عمل به او لم يعمل خیر من ان تصلی 1000 رکعۃ، رواہ ابن ماجہ۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں، سے روایت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر تم اس حال میں صبح کرو کہ تم رات بھر جاگ کر اللہ تعالیٰ کی ایک کتاب میں سے ایک آیت سیکھ لو تو یہ تمہارے لیے 100 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ تم اس حال میں صبح کرو کہ اس دوران تم علم کا ایک باب سیکھ لو، چاہے اس پر عمل کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو، تو یہ تمہارے لیے 1000 رکعت نوافل ادا کرنے سے بہتر ہے۔ اس روایت کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا اور امام منذری فرماتے ہیں یہ روایت حسن، یہ روایت صحیح ہے۔ تو ناظرین کرام، ہمارا یہ چینل قرآن پاک کی تبلیغ، قرآنی آیات کی تعلیم اور تفسیر پر مشتمل ہے۔ جتنے لوگ سننے والے ہیں، ناظرین ہیں، جتنے لوگ پسند کرنے والے ہیں، آگے شیئر کرنے والے ہیں، مسلمان ہونے کی ناطے کی وجہ سے اور آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے جتنے لوگ سننے والے ہیں، سب کا اجر اللہ ہمیں دینے والا ہے۔ اور جتنی آیات ہم بیان کرتے ہیں اور سنتے ہیں، ہم کو اللہ تعالیٰ ہر آیت پر 100 نفل پڑھنے سے زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے پوری ویڈیو دیکھیں۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 106 ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا، مَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ ترجمہ کنز العرفان۔ جب ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا لوگوں کو بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی اور آیت لے آتے ہیں۔ اے مخاطب، کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے؟ تفسیر صراط الجنان۔ ما ننسخ، ہم جو منسوخ فرمائیں، نسخ کا معنی ہے سابقہ حکم کو کسی بعد والی دلیل شرعی سے اٹھا دینا، اور یہ حقیقت میں سابقہ حکم کی مدت کی انتہا کا بیان ہوتا ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ قرآن کریم نے گزشتہ شریعتوں اور کتابوں کو منسوخ فرمایا تو کفار کو بڑی وحشت ہوئی اور انہوں نے اس پر اعتراض کیے۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ منسوخ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور ناسخ بھی، دونوں عین حکمت ہیں، اور ناسخ کبھی منسوخ سے زیادہ آسان اور نفع بخش ہوتا ہے،
لہذا قدرت الہی پر یقین رکھنے والے کو اس میں تردد کی کوئی گنجائش نہیں۔ کائنات میں مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دن سے رات کو، گرما سے سرما کو، جوانی سے بچپن کو، بیماری سے تندرستی کو، بہار سے خزاں کو منسوخ فرماتا ہے۔ یہ تمام نسخ و تبدیل اس کی قدرت کے دلائل ہیں۔ تو ایک آیت اور ایک حکم کے منسوخ ہونے میں کیا تعجب؟ نسخ حقیقت میں سابقہ حکم کی مدت کا بیان ہوتا ہے کہ وہ حکم اس مدت کے لیے تھا اور اب وہ مدت پوری ہو گئی۔ صرف یہ تھا کہ ہمیں وہ مدت معلوم نہ تھی اور ناسخ کے آنے سے معلوم ہو گئی۔ کفار کا اعتراض تو جہالت و ناسمجھی کی وجہ سے تھا، لیکن اہل کتاب کو تو کسی بھی صورت یہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے بہت سے احکام تو وہ بھی منسوخ مانتے ہیں، جیسے بہن بھائی کا آپس میں نکاح۔ یوں ہی یہودیوں سے پہلے ہفتہ کے دن دنیوی کام حرام نہ تھے، ان پر حرام ہوئے۔ نیز توریت میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی امت کے لیے تمام جانور حلال تھے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بہت سے حرام کر دیے گئے۔ ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے نسخ کا انکار کس طرح ممکن ہے؟ نسخ کے چند احکام: جس طرح کوئی آیت دوسری آیت سے منسوخ ہوتی ہے، اسی طرح حدیث متواتر سے بھی آیت منسوخ ہوتی ہے۔ کبھی صرف تلاوت منسوخ ہوتی ہے اور کبھی صرف حکم منسوخ ہوتا ہے، اور کبھی تلاوت و حکم دونوں منسوخ ہوتے ہیں۔ بہقی شریف میں ہے کہ ایک انصاری صحابی رات کو تہجد کے لیے اٹھے اور سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت ہمیشہ پڑھا کرتے تھے اس کو پڑھنا چاہا، لیکن وہ بالکل یاد نہ آئی اور سوائے بسم اللہ کے کچھ نہ پڑھ سکے۔ صبح کو دوسرے صحاب سے اس کا ذکر کیا تو ان حضرات نے فرمایا ہمارا بھی یہی حال ہے، وہ صورت ہمیں بھی یاد تھی اور اب ہمارا حافظہ میں بھی نہ رہی۔ سب نے بارگاہ رسالت میں واقعہ عرض کیا تو حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج رات وہ صورت اٹھا لی گئی، اس کے حکم و تلاوت دونوں منسوخ ہوئے، جن کاغذوں پر وہ لکھی گئی تھی ان پر نقش تک باقی نہ رہے۔ ناتی بخیر، ہم بہتر لے آئیں گے۔ فرمایا کہ ہم کسی آیت کو منسوخ فرما دیں یا بھلا دیں تو اس کی جگہ زیادہ آسان اور زیادہ ثواب والا یا کم از کم پہلے والے حکم کے برابر حکم لے آئیں گے۔ پہلے سے زیادہ سہولت والے کی مثال ہے جیسے پہلے 10 گنا تھا کہ لشکر سے جہاد کا حکم تھا، پھر صرف دگنا تک کہ لشکر سے جہاد میں ڈٹے رہنے کا حکم نازل ہوا۔ زیادہ ثواب کی مثال ہے جیسے پہلے ایک قول کے مطابق روزے کی طاقت رکھنے والے کو بھی فدیہ دینے کی اجازت تھی، لیکن بعد میں اس پر روزے کا حکم ہی متعین کر دیا جو فدیہ سے زیادہ ثواب والا حکم ہے۔ سہولت میں برابر کے حکم کی مثال ہے جیسے بیت المقدس سے پھیر کر خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا، حالانکہ دونوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے میں برابر درجے کی سہولت ہے۔